جی السلام علیکم، نئی مشتاق ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خاص زندگی یعنی یہ کہہ لیں یہ ایڈوائز میں آپ کو یہ خاص کتاب سے دے رہا ہوں، جو جتنے میرے ٹریننگ کے ڈیولپمنٹ کے دوست احباب ہیں ان کے لیے بڑے کام آئے گی، خواہ وہ انگریزی دنیا میں ٹرینرز ہیں یا اردو دنیا میں ٹرینرز ہیں یا مجھ جیسے نالائقوں کی دنیا کے ٹرینرز ہیں، تو یہ بڑا شاندار کام آئے گی۔ آپ نے حضور غوث پاک کا نام سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں انہوں نے خاص ایسی بات کہی ہے جو میں پڑھا تھا تو بڑا محسوس ہوا، تو میں نے سوچا آپ سے یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ آئیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لکھا کیا ہو۔ یہ لیجیے، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، حضور غوث پاک کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اکبر بک سیلرز کی ہے، اور اس کا جناب پیج نمبر ہے 576، اور چیپٹر کا نام ہے گھر والوں کے ساتھ فقیر کے آداب۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے کہ اگر کچھ بچ جائے تو اسے آئندہ بچوں کے لیے چھوڑ دے، اپنے لیے نہیں، خود ان کے تابع ہو کر کھائے، اولاد اور بیوی بچوں کے، بلکہ ان کے حق میں خادم اور وکیل، مالک اور غلام کی طرح ہو جائے۔ یعنی گھر میں اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو فقیر ہے، جو غوث پاک کا مرید ہے، وہ گھر میں خادم ہو، وکیل ہو، مالک اور غلام ہو۔ تو غلام اور خادم گھر کے لیے ہیں، اور گھر سے باہر کی دنیا کے لیے، اہل خانہ کے لیے وہ لائر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ریپرزینٹیٹیو بھی ہے، اور اس یونٹ کا مالک بھی ہے۔ تو مالکیت اور وکالت یہ گھر سے باہر گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، مگر جب وہ گھر میں آئے گا تو اہل خانہ کے لیے، زوجہ محترمہ کے لیے، بچوں کے لیے وہ خادم ہوگا اور غلام ہوگا۔ تو یہ گھر والوں کے لیے فقیر کے آداب ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی ایڈوائز ہے، ان کی نصیحت ہے، ان کے آرڈرز ہیں۔ تو جو سلسلہ قادریہ میں ہیں لوگ، اب وہ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ آئیں اب اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا جناب کہ جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں، جو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، اور جو باقی سلسلے ہیں، نقش بندیہ، باقی جو 3 اور ہیں، وہ بھی چونکہ سلسلہ قادریہ کے فیض سے ہی نکلے ہیں، تو یوں ان تک بھی یہ حکم پہنچ گیا ہے کہ جو کوئی فقیری لائن اختیار کرنا چاہے، جو کوئی حضور غوث پاک کا مرید بننا چاہے، جو کوئی آپ یوں کہہ لیجئے قادری کہلوانا پسند کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ گھر میں قدم رکھے تو خادم اور غلام کی حیثیت سے رکھے۔ گھر والوں کے لیے وہ خادم ہو اور غلام ہو، گھر سے باہر وہ مالک ہو، وکیل ہو۔ یعنی گھر سے باہر کے معاملات میں جب دنیا داری کو فیس کرنا ہو تو گھر کا ریپرزینٹیٹیو ہو، لائر ہو، اور گھر کے اونر کے طور پہ بات کرے۔ مگر جب گھر میں قدم رکھے تو گھر والی کے سامنے خادم اور غلام کی حیثیت سے رہے۔ اس خادمیت کو کے درجے کو اردو میں کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف عنوانات ہیں ہماری سوسائٹی میں، مگر حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے سلسلے سے ہے، جو کوئی مجھے مانتا ہے، جو قادری ہے یا قادری سلسلے سے ہے، جو فقیر بننا چاہتا ہے لائف میں، جو ولایت کے مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہے، وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہو وہ غلام ہو جائے اور خادم ہو جائے۔ تو غلام اور خادم گھر میں رہ کے زوجہ محترمہ کی، بچوں کی خدمت کریں گے تو آپ کو طریقت میں ولایت ملنی ہے، آپ کو درجات ملنے ہیں، فقیری یہیں سے ملنی ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ نکتہ تھا، یہ مزاح کے طور پہ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ مراد حضور غوث پاک کی یہ ہے کہ فقیر کا کام ہی خدمت کرنا ہوتا ہے، فقیر کا کام ہی عجز و انکساری ہے۔ تو گھر میں رہنا، گھر میں بھی عجز و انکساری سے رہیں، گھر میں بھی غلام رہیں، خدمت رہیں۔ اسی غلامی اور خدمت سے دنیا میں سرداری ملنی ہے۔ تو وہ چونکہ زوجہ محترمہ کا نام آیا تو پھر میں نے سوچا کہ میرے جو دوست احباب جن کی حصے مزاح بہت اچھی ہے، تو ان کے لیے میں یہ کتاب، یہ میں نے آپ کو کوٹیشن بھی دکھا دیا، یہ آپ دیکھیے گا اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی اور دلچسپ کوٹیشنز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔